آج کل کے جیسے حالات ہیں کہ لوگ جا نہیں سکتے مساجد وغیرہ میں، کئی جگہ پر پابندی ہے، لیکن ساتھ ٹیکنالوجی کی کئی سہولتیں آ گئی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے غالباً یہ سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ صوفیہ احمد صاحبہ نے ربوہ دارالعلوم سے پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کیا کسی آن لائن سسٹم کے تحت نماز تراویح ادا کی جا سکتی ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ابھی محترم منصور ضیاء صاحب نے بڑی خوبصورتی سے یہ بیان کیا کہ یہ نماز تراویح جو ہے وہ سنت ہے، جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حوالہ دیا، فرض نہیں ہے۔ اور اصل نماز تہجد ہے، اور تہجد جو ہے وہ تنہا پڑھی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشادات سے انہوں نے بیان کیا۔ نماز تراویح دراصل ان لوگوں کے لیے جاری کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو محنتی لوگ تھے، مزدور طبقہ تھے، دن بھر محنت کر کے اور صبح تہجد کے لیے ان کے لیے اٹھنا مشکل تھا، تو ان کی سہولت کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ پہلے وقت میں نوافل ادا کر لیتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا، اور ان کے لیے یہ سہولت ہو گئی۔ اور چونکہ اس کے پیچھے یہ بھی روح ہے کہ رمضان کا قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ اتارا گیا، یا رمضان کے حوالے سے یہ اتارا گیا، اور اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ پورا دور رمضان میں کیا کرتے تھے، اس لیے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو یہ محبت ہوتی ہے کہ وہ قرآن کریم کا دور مختلف طریقوں سے پورا کرے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ تلاوت کرے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ تراویح کی نماز پڑھے، قرآن کریم کو سنے۔ تو بہرحال یہ اس میں مختلف آپشنز ہیں۔ تو اب جو صورتحال، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے جس طرح کے آج کے حالات ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے وبا پھیلی ہوئی ہے، نمازیں بھی گھروں میں ادا ہو رہی ہیں، تو جب ہم نماز جو فرض نماز ہے اس کو بھی ہم گھروں میں باجماعت اپنے اپنے گھر میں باجماعت ادا کر سکتے ہیں، تو پھر اس طرح غیر معمولی قسم کا کوئی تکلف کر کے پھر اس کو کرنا جو ہے کہ مختلف لوگ اکٹھے ہو کے، یا وہ آگے پیچھے ہیں، کوئی ترتیب نہیں ہے، اور کوئی فون کا سسٹم رکھ لیا جائے، کوئی اس طرح کے جو آن لائن سسٹم رکھ کے جو آج کل اس موجودہ زمانے میں موجود ہیں، تو اس تراویح کو بھی ادا کرنے کی کوشش کی جائے، یہ تکلف ہے۔ لیکن ہاں، ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایک لوکیشن میں کچھ گھر بنے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ مسجد ان کے آگے ہے، پیچھے گھر بنے ہوئے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ اگر لاؤڈ سپیکر کی سہولت موجود ہے، یا آج کل وائر چلی جاتی ہے، یا آج کل ان گھروں کو مد نظر رکھ کے مختلف آڈیو کے سسٹم وہاں پہنچا دیے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ گزشتہ دنوں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے ساتھ ایک دفتری ملاقات تھی خاکسار کی، تو میں نے مختلف لوگوں کی طرف سے اس قسم کے بھی سوال آئے ہوئے تھے، تو میں نے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی خدمت اقدس میں یہ سوال پیش کیا، تو حضور نے اس پہ بڑا خوبصورت جواب عطا فرمایا، اور باقاعدہ مثال دے کے حضور نے فرمایا کہ اگر مسجد اور اس کے عقب میں گھر ایک ہی لوکیشن میں ہوں، جیسا کہ اسلام آباد UK کے نئے مرکز احمدیت میں مسجد مبارک اور اس کے عقب میں کارکنان کے گھر ہیں، تو لاؤڈ سپیکر اور FM ریڈیو وغیرہ کے مواصلاتی ذریعے سے جس کے منقطع ہونے کے بہت کم امکانات ہوتے ہیں، صرف مجبوری کی حالت میں، جیسا کہ آج کل کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے مجبوری ہے، نماز تراویح اور دیگر نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر مسجد اور مکانات الگ الگ لوکیشن میں ہوں، یا مکانات مسجد کے آگے ہوں، تو ایسے گھروں کے مقیم اس طرح مسجد میں ہونے والی نمازوں کی ابتدا میں نمازوں کی ادائیگی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنی باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں حضرت صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ
पूरा मसला हल कर दिया है कि कोई तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे इल्म में आया कि हज़ूर ने बाज़ ऐसी जगहों पे मसलन कनाडा में पीस विलेज है, उसमें भी जो मस्जिद और उसके साथ इसी तरह मुल्हिका घर, वो कॉलोनी भी इसी तरह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जमात को बनाने की तौफ़ीक वो मिली कि मस्जिद उसके आगे है और काफ़ी कुछ घर पीछे हैं, कुछ आगे हैं। तो जो पीछे घर हैं, उनके लिए भी हज़रत साहब ने अज़राए शफ़क़त इजाज़त दी कि जो पीछे घर हैं, उनको इस तरह ऑडियो सिस्टम मुहैया कर दिया जाए और वो जो पीछे घर हैं मस्जिद के, वो उसके इक्तिदा में नमाज़ पढ़ लेते हैं। इसी तरह एक अरब कबाबीर में भी हजूर ने इस तरह की इजाज़त दी है, क्योंकि वहाँ पे भी मस्जिद और उसके एक ही लोकेशन में अहमदियों के घर मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त हजूर ने जो इसमें इजाज़त भी दी, लेकिन ये सारी इजाज़तें सिर्फ मजबूरी की हालत में। अगर उसको आम हालात हों तो फिर उसी तरह जिस तरह हज़रत मुस्लिम और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा खूबसूरत फतवा है कि जब रेडियो नया-नया आया तो हुजूर की खिदमत में अर्ज़ की गई कि हुजूर अगर मस्जिद मुबारक कादियान की बात है कि इसमें अगर रेडियो लगा दिया जाए और लोग अपने-अपने घरों में नमाज़ पढ़ लें, तो हुजूर ने इसे पसंद नहीं किया। हुजूर ने फरमाया कि नमाज़ बाजमात की तो गरज ही ये है कि वो मस्जिद में आके जमा होके नमाज़ पढ़ी जाए। इस तरह तो लोग मस्जिद में आना छोड़ देंगे। इसलिए इसे नापसंद किया। तो यहाँ पे भी दरअसल जो हुजूर इजाज़त अता फरमा रहे हैं, वो सिर्फ एक मजबूरी की हालत में। जब ये हालात ख़त्म हो जाएँ, तो फिर इस तरह उन घरों में भी जो एक लोकेशन में है, उनमें भी नहीं पढ़ी जा सकती, बल्कि वो भी लोग मस्जिद में आके ही नमाज़ पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा